بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، حکومت اور اپوزیشن اتحاد کے درمیان مذاکرات کی باز گشت کے بعد مذاکرات کی باتیں تو کی جا رہی ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ دونوں لفظی گولہ باری تک ہی مذاکرات کو محدود رکھا ہوا ہے۔ تحریک انصاف چاہ رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے پہلا قدم اٹھایا جائے، حکومت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اسپیکر آفس میں رابطہ کیا جائے یا حکومت سے رابطہ کیا جائے اگر مذاکرات چاہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کی جا رہی ہیں، جیسے کہ ہمیشہ سے خوبصورت اچھی پیاری باتیں کر دی جاتی ہیں، لیکن آن گراؤنڈ ہمیں ریالٹی اس سے بڑی ڈیفرنٹ نظر آتی ہے۔ ابھی بھی اس وقت سوال یہ اہم ہے کہ حکومت اور اپوزیشن دونوں میں اس وقت ایک دوسرے پہ مذاکرات سنجیدہ نہ ہونے کے الزامات ہیں جو یہ دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے اوپر لگا رہی ہیں، اور اب مذاکرات کے آغاز کے لیے بظاہر پہلے آپ کا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ پہلے آپ میں کوئی بھی اگر آغاز نہیں کرتا تو کیا یہ معاملات یہیں پہ منجمد ہو کر رہ جائیں گے؟ اس سب پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین، اس سب کے علاوہ یہ جو سہیل آفریدی صاحب نے لاہور میں اسٹریٹ موبلائزیشن کی کوششوں، وکلا اور کارکنوں سے احتجاج کے لیے تیار رہنے کی باتوں نے معاملے کو اہم جو ہے وہ موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہ مذاکرات ہوں گے، اسٹریٹ ایجیٹیشن ہوگی، معاملات آگے چلیں گے یا دوبارہ سڑکوں پہ آ کے اپنا زور دکھایا جائے گا؟ کیا جائے گا تحریک انصاف کی جانب سے؟ ایک ہی واحد سیاسی جماعت اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے جس نے حکومت کو نتھ ڈالی ہوئی ہے، اگر سمپل ورڈز میں یہ کہوں۔ بہرحال جی، سہیل آفریدی صاحب خاص نالہ ہیں لاہور کے دورے سے۔ انہوں نے مریم نواز صاحبہ جو کہ سی ایم ہیں ان کو خط لکھ دیا ہے اور کہا ہے کہ میرے دورہ لاہور میں ایسے حربے استعمال ہوئے جن کا مقصد تضحیک کرنا تھا۔ سہیل آفریدی نے مریم نواز کو خط لکھا ہے اور وہ ناراض ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان انداز میں معاملات کو ڈیل کیا گیا ہے کہ وہ کوتاہی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیا گیا ہے۔ جو ہوا وہ انتظامی خامی تھی، نہ ہی حادثاتی بلکہ آئینی عہدہ اور بین الصوبائی عزت کو خراب کیا گیا ہے۔ سہیل آفریدی کا کہنا تھا، میں نے 4 کروڑ لوگوں کے نمائندے کی حیثیت سے لاہور کا دورہ کیا اور جو کچھ بھی میرے ساتھ وہاں پر ہوا وہ کسی بھی طور پہ ایک عوامی نمائندے کے شایان شان نہیں تھا۔ مارکیٹیں اور عوامی مقامات کو بند کر کے لاہور کے شہریوں کو تکلیف دی گئی۔ موٹر وے پر جو ریسٹ ایریاز ہیں ان تک کو بھی بند رکھا گیا۔ سوشل میڈیا پہ مہم کی بھی انہوں نے کہا ہے کہ مہم چلائی گئی، یہ سب منشیات اسمگلنگ تک سے جوڑا گیا اور یہ پنجاب حکومت کی زیر نگرانی ہوا ہے۔ بہرحال جی، اس سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ معاملات کدھر چل رہے ہیں، کدھر نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ حکومت سیاسی جمہوری اصلاحات پہ مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن 2024 کے الیکشن پہ کوئی بات نہیں ہوگی، یہ دو ٹوک بتا دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ بات سامنے آئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر 2024 کے الیکشن کی بات کی جائے گی تو پھر 2018 کا الیکشن ہے، اس پہ بھی نظر ثانی کی جائے گی۔ بہرحال آپ کو بتائیں، اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے عارف بٹ صاحب ہے، سینئر انالسٹ ہیں، بہت شکریہ بٹ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ راجہ قمر اسلام صاحب ہیں، ممبر نیشنل اسمبلی پی ایم ایل این، بہت شکریہ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اور ضیاء اللہ خان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر ممبر ہیں، بہت شکریہ ضیاء صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو جان لیتے ہیں حکومتی موقفی۔ راجہ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایک صوبے کے سی ایم کی حیثیت سے اگر وہ پنجاب کا دورہ کرتے ہیں تو پروٹوکول ڈیزرو کرتے ہیں۔ غلطی دونوں سائڈ سے ہوئی ہے، وہ بھی جس طرح سے آ کے عوامی تشہیر کر رہے تھے یا جس طرح سے آ کے سیاسی باتیں کی ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ غلط ہے، لیکن جو آپ لوگوں کی سائڈ سے پروٹوکول نہیں دیا گیا اور جس طرح سے جہاں پہ بھی وہ جاتے تھے راستے بند ہو جاتے تھے، مشکلات کا سامنا، سر یہ بھی تو غلط تھا۔ راجہ صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا پروٹوکول خود لے کے آئے تھے کہ ان کو کسی مزید پروٹوکول کی وہاں پر کوئی گنجائش یا جگہ نہیں تھی، اور جو ان کا پروٹوکول بنتا تھا انہیں دیا گیا۔ اب ایک ان پلیزنٹ واقعہ ہوا جس کو بار بار وہ کیا جا رہا ہے، اور وہ واقعہ کیوں ہوا پتہ جائے گا۔ جی آپ اگر بات سن ضیاء صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں، پہلے میں ذرا راجہ صاحب کا پوائنٹ سنوں۔ جی راجہ صاحب، آپ کا وتیرہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات نہیں سنتے، اپنی باری پہ تو انتظار کریں اور آپ سن لیجئے گا، پھر آپ کہہ دیجئے گا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ محل ہے آپ شاید، میں نے تو اس پروگرام میں ایسا کوئی کلچر کبھی نہیں دیکھا اس سے پہلے۔ جی راجہ صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں پلیز۔ جو لفظ استعمال کیے یہ وہی وتیرہ ہے جو چیف منسٹر صاحب کے ساتھ جو انٹورج تھا انہوں نے کیا، اور وہ ایک پورا جلوس لے کے اسمبلی کے اندر جو انہوں نے نام دیے تھے اس کے علاوہ آپ کہیں سے بھی چیک کرا لیں، یعنی میری کنسٹیٹوئنسی کے، میرے علاقے کے چند لوگ بھی اسمبلی کے اندر موجود تھے جو عام سیاسی کارکن تھے، تو وہ ان کے ساتھ نہ وہاں پر یا تو وہ ایم پی ایز اگر ان کے ساتھ تھے تو وہ ایم پی ایز کا جو نام لکھوایا تھا ان کو لے کے جاتے۔ جب اب غنڈہ ناصر کو ساتھ لے کے اور وہاں پہ اسمبلی میں گھسیں گے تو سیکورٹی سٹاف کا تو کام ہے، وہ تو کے پی اسمبلی میں بھی ان کی ذمہ
داری وہی ہے اور یہاں پہ بھی وہی ہے. تو یہ ایک پہلی. ضیاء صاحب مجھے بات راجہ صاحب کو بات کمپلیٹ کر لینے تھے, آپ کی ٹرن پہ آپ سے بات کرتی ہوں. جی راجہ صاحب. تو دوسری یہ ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے نا, ایک کلچر بن گیا, اور یہ کلچر بڑا واضح ہے, لوگ بھی اب اس کو دیکھتے ہیں کہ کسی کی بات نہ سننی, اپنی بات پہ مصر ہونا اور یہ کہنا کہ میں درست ہوں باقی سارے جھوٹ غلط کہہ رہے ہیں. تو یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کا چونکہ نجی سیاسی دورہ تھا, وہ کوئی سرکاری دورہ نہیں تھا. اگر کوئی آفیشل بٹوین انٹر پروونشل ہوتا تو پھر شاید اور طریقے سے ہوتا, ان کی چیف منسٹر سے ملاقات ہوتی, ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. اگر وہ دیکھنے آئے تھے کہ لاہور کی یا پنجاب کے جو پروجیکٹس ہیں ان کے بارے میں کچھ جاننے آئے ہوں کہ وہ ہم جا کے وہ کریں گے, ریپلیکیٹ کریں گے کے پی میں, تو ظاہر ہے ان کو ان ڈپارٹمنٹ سے ستھرا پنجاب کی اگر وہ اس کے متعلق جاننے آئے تھے کہ کیسے صوبہ پنجاب نے پورے پنجاب میں صفائی کا ایک مربوط اور منظم نظام. یعنی کہ راجہ صاحب آپ کے مطابق وہ ستھرا پنجاب دیکھنے آئے تھے, جیسے وزیر اطلاعات نے بھی, عظمہ بخاری نے بھی اسی طرح کی بات کی ہے نا کہ وہ پاکستان کا پیرس دیکھنے آئے ہیں, لاہور کو دیکھنے آئے ہیں. نہیں, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. میں نے تو آپ کے سوال کا جواب دیا کہ پروٹوکول ہوتا ہے جب آپ آفیشیل ٹرپس پہ یا ٹورز پہ جاتے ہیں, تو پھر تو ظاہر ہے وہ ارینج ہوتی ہیں کہ آج ان کی چیف سیکرٹری کے ساتھ میٹنگ ہے, آج ان کو بریفنگ دی جائے گی فلاں چیز کے بارے میں, آج فلاں. تو میں پروجیکٹس نہیں کروانا چاہتا, لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کے پی میں کوئی بھی ایسی چیز کرنا چاہتے تھے اور وہ اس لیے آئے ہوتے تو ڈیفینیٹلی محسوس ہوتا کہ ایک وزیر اب وہ آئے ہیں سیاسی معاملات طے کرنے, وہ آئے ہیں ایک پوائنٹ سکورنگ کرنے, وہ آئے ہیں, اور پھر ان کی سیکیورٹی بھی ظاہر ہے ذمہ داری تھی. جب یہاں پر چیف منسٹر پنجاب یا پنجاب میں کوئی بھی آتا ہے تو وہاں پر بہت سی جگہوں پہ لوگوں کو مسائل کا سامنا تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے, چونکہ راستے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے, ٹریفک پوائنٹ آف ویو سے وہ کہیں نہ کہیں ان کو وہ کرنا پڑتا ہے, اور سیکیورٹی کے حالات جو ہیں گو کہ اتنے خراب نہیں ہیں جتنے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا راستوں کی جو بندش تھی وہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے تھی, ادروائز رکاوٹیں نہیں تھی. نہیں, میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی کوئی بندش نہیں تھی, ایسی کوئی بندش نہیں تھی. ٹھیک ہے راجہ صاحب, آپ کو پوائنٹ آ گیا. میری گزارش سنیں, جہاں سے ان کا موٹر کیڈ گزرنا تھا اور وہ ظاہر درجنوں گاڑیاں تھیں, تو پھر ان کو اگر وہ وہاں پہ کسی جگہ پھنس جاتے تو تب بھی یہی گلے آتے. تو اس لیے یہ جو ایک کہانی سازی کا فن ہے, میرا خیال ہے اس سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے. اور جب باتیں اب مذاکرات کی ہو رہی ہیں تو اب ان چیزوں کو بھول کے تو آگے مذاکرات کی طرف جانا چاہیے, اور مذاکرات کی آفر مسلم لیگ نون کی طرف سے ہائیسٹ لیول سے ہوئی ہے, اسپیکر صاحب کی طرف سے ہوئی, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے ہوئی, تو اب اس کو ایکسیپٹ کر کے, تو پہلے آپ کی کوئی بات نہیں ہے, وہ جب قبول کریں گے اسے ایکسیپٹ کریں گے تو پھر تو بیٹھا جا سکتا ہے. چلے اگر وہ کہیں اور نہ بیٹھیں گے تو اسمبلی تو سب کے لیے کامن پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ ٹھیک ہو گیا. راجہ صاحب میں ضیاء صاحب سے ان کا پوائنٹ لے لوں اسی بات پہ, پھر بٹ صاحب سے دونوں کے پوائنٹ پہ انالیسز لوں گی. ضیاء صاحب مجھے یہ بتا دیجئے, سہیل افریدی صاحب نے لاہور میں اسٹریٹ موبلائزیشن کی کوششیں کی ہیں, وکلا اور کارکنوں سے احتجاج کے لیے تیار رہنے کی باتیں انہوں نے کی ہیں, معاملے کو بڑا ڈیفرنٹ سے طریقے سے ہینڈل کیا ہے. ایک جانب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مذاکرات ہیں, معاملات آگے چلیں گے, اچھے طریقے سے چلیں گے اور چلنے بھی چاہیے. دوسری جانب اب یہ اسٹریٹ موبلائزیشن کی کوششیں کی جا رہی ہیں, تو پھر آپ کہتے ہیں کہ وہاں دوسرے صوبے میں گئے ہیں. اگر آپ صوبے کے سی ایم کی حیثیت سے گئے ہیں تو پھر آپ اس طرح کی پالیٹکس تو وہاں پہ نہیں کسی کے دوسرے صوبے میں جا کے کر سکتے. دوسرے ملک میں جا کے لوگ پالیٹکس کر کے آ جاتے ہیں, آپ دوسرے صوبے سے بھی روک رہی ہیں. اپنا ملک ہے, پاکستان ہے, ایک صوبے کا منسٹر ہے, اگر وہ گیا ہے, اس نے اپنے جانے کے خد و خال اور مقاصد بتائے ہیں, اس نے کہا ہے کہ میں نے کن فیملیز سے ملاقات کرنی ہے, کن متاثرین سے ملنا ہے, کن رہنماؤں سے ملنا ہے, کن عوامی ورکر سے ملنا ہے. اگر ایسی صورتحال میں آپ کسی پہ کوئی قدغن لگائیں گے, کسی کو روکیں گے, روک کریں گے, تو وہ اس صورتحال میں سے آپ کو ایجیٹیشن ہی نظر آئے گی, نفرت ہی نظر آئے گی. لوگوں کی مزید نفرت آپ اپنے سر نہیں لے سکتے. آپ اگر آج ایک چیز دیکھیں کہ یہ کن مذاکرات کی بات کر رہے ہیں, ہم نے آج سے کئی عرصہ پہلے مراد کر کے دیکھ لیے تھے, ایک ہوئی تھی, ہم نے ان کو کہا تھا کہ آپ کی اگر حیثیت ہے, اگر آپ میں اتنی
حکومتی پاور ہے یا اتنی اخلاقی جرات ہے تو آپ عمران خان سے ہماری ملاقات کرا دیں. مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے جیسا بریک سے واپس آ کے تو آپ کا پوائنٹ مزید اس اپنے سوال پہ لیتی ہوں، لیکن ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.